السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج تاریخ ہے 25 جون 2020۔ تو پورے ورلڈ میں کرونا کے بات جاری ہے۔ تو اس طرح یو اے ای کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یو اے ای میں جو کیسز ہیں رجسٹرڈ وہ ہے 46,133، ریکور کیسز جو ہیں وہ ہے 34,405، اور ڈیتھس جو ہوئی ہیں 307۔ تو آج کی ڈیٹ میں یعنی پچھلے 24 گھنٹے میں صرف 2 ڈیتھ ہوئی۔ تو اسی طرح ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 93,94,558، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 4,81,078۔ تو پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,88,926۔ تو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 77,754۔ تو اسی طرح جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 3,758۔ تو پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے میں کیسز کی تعداد بھی کم آئی ہے اور ڈیتھ بھی کم ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے، ہم نے عوام کو باہر ہی نہیں نکلنے دیا۔ جب عوام باہر نہیں نکلیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ کیسز کی تعداد کم ہوگی۔ تو اگر ہم اس کو کم سے کم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم 50% یا 60% بھی ہم نے اس ریشو میں کمی لائی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ کامیاب ہے۔ باقی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن ایریے ہوتے ہیں ان کو اگر اسکریننگ کی جائے اور وہاں سرچ کی جائے، تحقیقات کی جائے، اور ان کے ٹیسٹ کیے جائیں، کرونا ٹیسٹ کیے جائیں ان علاقوں میں جن علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے، تو اس طرح بھی ہمارے جو کیسز ہیں ریکور ہو سکتے ہیں۔ اور جو ان علاقوں میں بیمار ہیں یا افیکٹو ہیں ان کو ہاؤس میں کوارنٹائن کر دیا جائے، اور اس طرح بھی ہمارے وہ کیسز جو گھروں کے اندر موجود ہیں وہ بھی ریکور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ورلڈ کی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ ورلڈ میں بھی کرونا کے وار جاری ہیں، جس میں انڈیا جو ہے وہ انڈیا میں کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ ہمارا ساتھی ہمسایہ ملک ہے تو اس میں بھی کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ مکاریوں میں مصروف ہے۔ مکاریاں یہ ہے کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ جنگ کرنے کی سوچ رہی ہے۔ چائنا نے آلریڈی جنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ چائنا اپنی بھاری ویپنز بھی بارڈر پر لے کر آیا ہے، اور کچھ مزید پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ مزید علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہے۔ مزید علاقے کون کون سے ہیں؟ یہ دولت بیگ ہے، ایک پورٹ ہے، ایئرپورٹ ہے جو جنگی مقصد کے لیے یوز ہوتا تھا۔ تو یہ گلگت بلتستان اور کارگل کے بازو میں ہے، اور اس پر بھی چائنا نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو سیٹلائٹ کی تصویر آئی ہیں ان کے مطابق چائنا وہاں موجود ہے۔ تو اسی طرح جو شاہراہ ہے جو گلگت بلتستان اور سیاچین کو جاتی ہے انڈیا سے، اور کشمیر کو اور دوسری سپاہیوں کو یا آرمی کو سپلائی فراہم کرتی ہے، وہ اس روڈ پر بھی چائنا جا بیٹھا ہے۔ تو اس طرح شمالی علاقہ جات کی سپلائی پر چائنا نگاہ بھی رکھ سکے گا، بلکہ اس کو روک بھی سکے گا۔ گوال وادی کا مکمل کنٹرول جو ہے چائنا نے حاصل کر لیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چائنا پچھلے 24 گھنٹے میں کافی متحرک ہوا ہے۔ چائنا کے ایئر بیس پر تمام جو لڑاکا طیارے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہیوی قسم کے ویپنز اور اسلحہ بھی موجود ہے۔ انڈیا نے بھی کل سے اپنے ہیوی ویپنز جو ہے سرحد پر منتقل کرنا شروع کر دی ہے۔ راج ناتھ جی جو وزیر دفاع ہیں انڈیا کے، وہ رشیا کی یاترا پر گئے تھے کچھ ہتھیار لینے کے لیے۔ S-4 ایک میزائل کو فائر کرنے والا سسٹم ہے، اور جو دنیا میں صرف چائنا کے پاس ہے، وہ لینے کے لیے گئے تھے رشیا سے، جس کی پیمنٹ پچھلے دنوں گورنمنٹ کچھ کر چکی ہے۔ تو انڈیا نے کہا ہے کہ وہ ہتھیار ہمیں فوری چاہیے۔
لہٰذا رشیا نے کہا ہے فی الحال بھی ریڈی نہیں ہے اور نہ ہم دے سکتے ہیں، لہٰذا جنوری کے بعد دیں گے۔ تو اس طرح وہ ہتھیار کی دوڑ میں انڈیا جو آگے جانا چاہتا تھا وہ پیچھے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے ہفتے ہتھیاروں کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، جو 4 قدم پیچھے چلا گیا۔ چائنا سر پر موجود ہے، جنگ منڈلا رہی ہے، پاکستانی فوجیں بھی سرحد پر موجود ہیں، اور انڈیا کے پاس وہ ویپن نہیں ہیں جنہیں وہ چائنا اور پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس ہیوی سے ہیوی ویپن ہونے چاہیے اور جدید سے جدید ویپن ہونے چاہیے۔ موجودہ طیاروں کی جو تعداد ہے یا موجودہ طیارے ہیں وہ انڈیا کے چائنا سے بہت کم ہے۔ آرمی بھی کم ہے اور اس کا بجٹ بھی کم ہے اور ویپنز کی تعداد بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے پاس جو ویپنز ہیں یا طیارے ہیں یا جو ہتھیار ہیں وہ جدید ہیں اور لیٹسٹ قسم کے ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس بہت پرانے ہیں اور ان یوزیبل ہیں، جن کو ابھی تک یوز نہیں کیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے انڈیا اور چائنا کے ویپنز کی۔ باقی یہ ہے کہ سائبر وار بھی جاری ہے۔ چائنا نے تمام جو ریلویز ہیں اور جتنے بھی کمپیوٹر ہیں ان کو بھی ہینگ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو کام کیا ہے پاکستانی ہینگر نے کیا ہے، انہوں نے ہمارے سسٹم کو ہینگ کیا ہے اور ہماری جو ہے ڈیٹا لے لیا ہے۔ تو اگر یہ پوزیشن انڈیا کی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے انڈیا کوئی چیز اپنی خفیہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو سارے راز چوری ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے ایٹمی ٹیکنالوجی یا ایٹمی راز بھی دنیا چرا لے گی۔ تو انڈیا کو جہاں زمینی سطح پر چائنا نے گھیرا ہے وہاں سمندر میں بھی گھیر لیا ہے، اور چائنا کی ایئر فورس بھی تیار بیٹھی ہے، اور اسی طرح چائنا نے انڈیا کا جو سسٹم ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے، انفارمیشن سسٹم ہے، اس کو بھی ہینگ کر کے اس کی انفارمیشن لینا شروع کر دی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر انڈیا کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز دشمن کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح نیپال نے بھی آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ نیپال بھی اپنی جو چھوٹی سی فوج ہے اس کو بھی بارڈر پر لے کر آیا ہے۔ بنگلہ دیش بھی چائنا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ چائنا نے تجارتی سطح پر بہت بڑی آفر کی ہے بنگلہ دیش کو، یعنی 97% جو چھوٹ دی ہے ٹیکس میں، اس سے بنگلہ دیش کو بہت فائدہ ہوگا، اور بنگلہ دیش کا مال چائنا کی منڈی میں بکے گا اور چائنا کا مال بنگلہ دیش کی منڈی میں آئے گا۔ پچھلے دنوں ایک تحریک چلائی تھی انڈین عوام نے کہ چائنا بائیکاٹ، یعنی چائنا کے سامان کا بائیکاٹ، تو یہ بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ انڈیا کے جو موبائل ہیں یا ایسا سسٹم ہے انفارمیشن سسٹم، اس میں بیٹریز اور مختلف پارٹ جو ہیں وہ سستے ترین جو دستیاب ہیں وہ چائنا کی مارکیٹ میں ہیں۔ تو چائنا کی مارکیٹ سستی ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کے رینج میں ہوتی ہے۔ اگر بیٹریز ہیں، مثال موبائل میں اہم چیز جو ہوتی ہے وہ بیٹری ہوتی ہے، اگر بیٹری سستی ہوگی تو موبائل بھی سستا ہوگا، پارٹس بھی سستے ہوں گے تو موبائل بھی سستے ہوں گے، کمپیوٹر بھی سستے ہوں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سٹرکچر جو ہے وہ بھی سستا ملے گا۔ اگر باہر سے منگوائیں گے، جرمنی سے، اٹلی سے، امریکہ سے یا فرانس سے منگوائیں گے تو وہ مال مہنگا پڑے گا، کرایہ اس کا زیادہ لگے گا، اور انڈیا کی مارکیٹ میں وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا، کیونکہ چائنا کا مال سستا ترین ہے، اس لیے وہ ہر مارکیٹ کو کیچ کر لیتا ہے اور ہر مارکیٹ میں اپنا نام بنا لیتا ہے۔ یہ چائنا کی خوبی ہے۔ یہ جو ٹچ موبائل ہیں یا اینڈرائڈ سسٹم ہے یہ بھی پورا کا پورا چائنا کے ہاتھ میں ہے، اور چائنا کے جو موبائل ہیں وہ سستے ہیں۔ تو آج ہم غریب آدمی جو ٹچ موبائل استعمال کر رہے ہیں یہ چائنا کی بدولت ہے، ورنہ یہ موبائل اتنے مہنگے ہوتے تھے یا کمپیوٹر اتنے مہنگے ہوتے تھے ہر عام آدمی تو استعمال نہیں کر پاتا تھا، ان کی قیمتیں لاکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن موجودہ دور میں جب چائنا نے اس ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کی، اس ٹیکنالوجی کو عبور کیا اور یہ ٹیکنالوجی پوری ورلڈ میں پھیلا دی، تو یہ سستے ہو گئے۔ چائنا جو چیز بھی بناتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بناتا ہے، وہ ورلڈ کے لیے بناتا ہے اور بہت بڑی مقدار میں بناتا ہے۔
اور پھر اس کو پھیلا دیتا ہے۔ چائنا منافع کو نہیں دیکھتا ہے، چائنا اپنی سیل کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک چیز 10 روپے کی بنائی ہے تو اس پر 10 روپے ہی پرافٹ کماؤ، نہیں، وہ کہتا ہے 1 روپے ہی آیا لیکن سیل ہونی چاہیے۔ تو یہ پالیسی چائنا نے اپنائی ہے اور بہت کامیاب رہی ہے۔ تو اسی طرح نیپال کو بھی تھپکی دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا نے را کے چیف کو آرڈر دیا تھا کہ آپ بنگلہ دیش اور نیپال اور برما ان ہمسایہ ملکوں کی خبر لیں، یہ ہم سے جدا کیوں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے وہاں ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے، یعنی چائنا بیٹھا ہوا ہے۔ چائنا نے سب کو اپنے لیے ساتھ ملا لیا ہے، ان کو مالی معاونت بھی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کی معاونت بھی کر رہا ہے، اور ان کو آرمی سپورٹ بھی دے رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سر اٹھایا ہے۔ تو پاکستان تو آلریڈی چائنا کا حمایتی ہے اور چائنا کے ساتھ کام کر رہا ہے مل کر، اور سی پیک جو ہے، گوادر پورٹ ہے، اسی طرح ہمارا جو ڈیم ہے بھاشا ڈیم ہے، تو یہ سارے کام چائنا کے حوالے ہیں اور چائنا کے پروجیکٹس ہیں، اور چائنا اپنا بزنس کسی کو نہیں دیتا ہے۔ جو یہ ہمارا گوادر پورٹ ہے، یہ چائنا کے لیے مین سٹرنگ جگہ ہے، یہاں سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر ہوگا اور بہت جلدی انٹر ہوگا، اور اس کا مال دنیا میں سپلائی ہوگا، اور جس سے چائنا کو یہ پورٹ سستا پڑے گا اور اس کا مال جلدی مارکیٹ میں پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے سی پیک کو کبھی نہیں کھوئے گا۔ گوادر پورٹ پر جو ہے تمام ایریے، تمام علاقے چائنا نے سیکورٹی فراہم کر دی ہے، اور وہاں سیکورٹی چائنا کے حوالے ہے، اور پاکستان اس کی صرف امداد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو باقی اگر سی پیک کا روڈ 50% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، 50% رہتا ہے، اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اکنامیکل سطح کو بڑھائے گا، اور بین الاقوامی سطح پر یہ رشیا اور رشین ریاستیں، افغانستان، ایران، ان ملکوں کو بھی ہیلپ کرے گا۔ لیکن کچھ ایسے ایریے بھی ہیں جن پر یہ بزنس اثر انداز بھی ہوگا، جس میں دبئی ہے، انڈیا ہے، ایران ہے اور بنگلہ دیش ہے، تو ان علاقوں پر یہ اثر انداز بھی ہوگا، تو ان کا بزنس کم ہو جائے گا، اور جس سے جو ہے یہ علاقے بھی وہاں سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ ممالک جو ہیں بلوچستان میں سازشیں کرنے کے لیے مصروف ہیں تاکہ یہ روڈ کامیاب نہ ہو، یہ بندرگاہ کامیاب نہ ہو۔ لیکن چائنا کی پوری کوشش ہے یہ پروجیکٹ نہ صرف کامیاب ہوں بلکہ کامیابی کے ساتھ چلائے بھی جائیں۔ تو اس طرح بھاشا ڈیم ہے، بھاشا ڈیم کا جو مین کانٹریکٹ ہے وہ ہماری پاکستان کی ایک آرمی فورس کے اندر ایک کور ہے، ایچ او ڈبلیو، تو یہ ہماری جو کور ہے یعنی آرمی کے اندر ہے، تو یہ ٹیکنیکل کور ہے، یہ سول کام میں کام کرتی ہے۔ تو یہ ہماری آرمی کی مدد سے ہوگا، اور اس کے جو انچارج ہیں وہ ہمارے آرمی کے ہی کمانڈر ہیں، آرمی کے چیف ہیں، اور آرمی کے انڈر ہے بھاشا ڈیم۔ اور اس طرح چائنا جو ہے وہاں کام کرے گا ایز اے کانٹریکٹر۔ سرمایہ کاری 60% چائنا لگا رہا ہے اور 40% جو ہے وہ پاکستان لگا رہا ہے، WFO۔ تو یہ ادارہ جو ہے ہمارا کام کر رہا ہے، سوری میں WHO بول گیا، WHO کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو پاکستانی فورس ہے اس کے حوالے ہے۔ تو اس طرح یہ پروجیکٹ چائنا کے حوالے ہیں، چائنا ہی ان پر کام کر رہا ہے، لہذا چائنا اپنا منافع، اپنا پرافٹ، اپنا بزنس کسی کو نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سی ہماری سی پیک، چائنا انڈیا لڑائی کی صورتحال۔ اب آتے ہیں ملکی سطح پر۔ ملکی سطح پر پچھلے دنوں کابینہ میں ایک نوک جھونک ہو گئی تھی جس میں اسد عمر اور فیصل واڈا کے درمیان، تو جس کو وزیر اعظم نے صلح کے ساتھ ڈیل کیا اور ان کی صلح کرا دی، اور اس طرح جو ہے ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور کل جو ہے وزیر اعظم صاحب کو
PIA طیارہ جو گرا تھا کراچی میں اس کی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم نے وہی رپورٹ اسمبلی میں پیش کر دی ہے اور جو اب وہ پبلک بھی کی جائے گی. تو جس کے جو اہم نکات یہی ہے جس میں ہمارا PIA کا پائلٹ اور ہماری جو اتھارٹیز ہے سول ایویشن اتھارٹی جو اس ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے اس کو وہ بھی شامل کی گئی ہے. اس پر بھی الزام لگایا گیا ہے کیونکہ ان کے جو عملہ ہے وہ نان ٹیکنیکل تھا, ان کو ایویشن کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا, وہ ان ٹرینڈ تھا جس کی وجہ سے طیارے کو ہوا میں کنٹرول نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, یہ دو ادارے جو ہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں ان پر الزام لگایا گیا ہے. اب کون کون اس کی زد میں آتا ہے یہ نامینیٹ نہیں کیے گئے ہیں, بہرحال جو سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے. اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یہ کیس ہے اس میں جو وہ آگے بڑھا ہے اور FBR نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے گھر میں نوٹس بھیج دیا ہے اور جو ان کی جائیداد کی جو پیپر ہیں یا رسیدیں ہیں یا منی ٹریل ہے وہ دینے کے پابند ہیں. عدالت نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ 7 دنوں کے اندر اندر یہ پیپر فراہم کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 70 دن ہیں یا 90 دن ہیں, عدالت نے پابند کیا ہے کہ یہ مکمل تفصیل جو ہے عدالت کو فراہم کی جائے گی اور عدالت پھر سو موٹو لے گی اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ کرے گی کہ اس کا اثر قاضی فیض صاحب کی سروس پر پڑتا ہے یا نہیں. تو یہ صورتحال ہمارے قاضی فیض صاحب کی ہوئی. باقی ٹڈی دل کا جو سیکنڈ سیشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سندھ اور بلوچستان میں فصلیں تباہ کرنا شروع کر دی ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے فوری طور پر اس کو روکنے کی کوشش کرے. عوام بھی نکلی ہوئی ہے, عوام کی تو روزی ہاتھ میں لگی ہوئی ہے, وہ ان کو پکڑتی ہے اور بھیجتی ہے, لیکن ٹڈی دل اتنی مقدار میں ہے جو عوام پکڑنے میں ناکام ہوتی ہے اور وہ فصلیں کھا جاتی ہیں. اور لہٰذا یہ فصل جو ہم نے دوبارہ اگائی ہے, دوبارہ کاشت کی ہے, اگر یہ برباد ہو گئی تو ہمارے دوبارہ اگانے کے چانس ختم ہو جائیں گے. اسی طرح پاکستان آرمی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو LOC ہے اس پر موجود ہے اور وہاں فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور پاکستان آرمی اس کا مسلسل جواب بھی دے رہی ہے. بہاولپور اور صحرا کے بارڈر پر جو بہاولپور کا جو ریگستان ہے تو بہاولپور کے ایریے میں بھی ہماری آرمی تیار بیٹھی ہے, راجستھان کے علاقے میں بھی تیار بیٹھی ہے. اسی طرح کراچی کا بارڈر ہو یا کوئی بھی بارڈر ہو, ہماری آرمی اور ایئر فورس بالکل ریڈی ہے, اس کے گشت بھی جاری ہے. لیکن چائنا نے انڈیا کو اتنا الجھا لیا ہے کہ اب چائنا نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فوج کشمیر میں بھی اتار دے. اگر چائنا کشمیر میں اپنی فوج اتارتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی مجبوراً اتارنی پڑے گی. یہ چائنا جو سارا اقدام کر رہا ہے وہ صرف سی پیک اور شاہراہ ریشم کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ انڈیا نے پچھلے دنوں دھمکی دی تھی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ ہمارا ہے. تو جس کی بنیاد پر چائنا آگے آیا, اس نے لداخ پر اور شمالی علاقہ جات انڈیا کے جتنے ہیں ان پر قبضہ کیا اور وہ ابھی تک آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کشیدگی میں انڈیا کا بہت نقصان ہوا ہے, 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور انڈیا کے جو کچھ لوگ قیدی بھی بنا لیے گئے ہیں. چائنا نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے اور دیش سے انڈیا کو بہت مایوس ہے. ملکی سطح پر جو ہے ہمارا کئی چیزوں سے مقابلہ ہے. ہماری آرمی, ہماری گورنمنٹ کئی چیزوں سے لڑ رہی ہے. اس میں کئی بحران بھی ہیں, جس میں آٹا چینی کا بحران ہو گیا, اس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اور گندم جیسا کہ آپ مروں میں چوری ہو رہی ہے, یعنی گورنمنٹ گوداموں سے چوری ہو کر پرائیویٹ گوداموں میں منتقل کی جا رہی ہے اور وہاں سے پھر شوگر ملوں کو فراہم کی جاتی ہے, اپنا فلور ملوں کو فراہم کی جاتی ہے. اور چینی کا بھی بحران پیدا ہو چکا ہے, چینی کو بھی مہنگا کیا جا رہا ہے اور وہ بھی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے جو کنٹرول سے باہر ہے. اس طرح پٹرول کا بھی بحران ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. کہیں کہیں تو پٹرول موجود ہے
لیکن ملک کی سطح پہ تمام پیٹرول جو پمپ ہیں ان پر موجود نہیں ہے۔ اس پر بھی گورنمنٹ قابو پانے کی کوشش کرے، اور ہمارا جو ڈیرہ غازی خان علاقہ ہے وہاں بھی پولیس گردی کو کنٹرول کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک لڑکا جو ڈیرہ غازی خان بلدیہ کا ملازم تھا، اس کو پولیس نے تشدد سے قتل کر دیا ہے، اور ہمارے جو صحافی برادری ہے، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں اور ڈیرہ غازی خان کے، انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور ڈیرہ غازی خان کے شہروں میں احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان جو چوک ہے، جو مین بلدیہ چوک کہلاتا ہے، اس پر لاش رکھ کے انہوں نے جلوس بھی نکالے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہاں کا ڈی پی او اور وہاں کے جو پولیس سربراہ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ابتدائی طور پر کوئی چوٹیں نہیں دیکھی گئی، لیکن جب تک پولیس پوسٹ مارٹم نہ کروائے اس وقت تک تصدیق کیسے ہوگی کہ چوٹیں لگی ہیں کہ نہیں۔ چوٹوں کے نشانات اس کے چہرے پر بھی موجود ہیں، جبکہ اس کے ناک سے بھی خون آ رہا ہے۔ اس کا قصور کیا تھا معلوم نہیں ہے، وہ بلدیہ کا ملازم تھا اور بے ضرر انسان تھا، ایک عام ملازم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ظلم بند کیے جائیں، اور اگر اس طرح کے ظلم ہوں گے تو عوام ملک کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اپوزیشن تو پہلے بھی یہی چاہتی ہے، دشمن تو پہلے بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں بد امنی کی فضا ہو اور پاکستان اندر سے ہی کھوکھلا ہو جائے۔ تو اگر اندر سے پاکستان کھوکھلا ہوتا ہے تو یہی بد امنی کی فضا جاری رہتی ہے، تو پاکستان جو ہے دشمن سے وار کیسے کرے گا۔ دوستو، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہوں، پاکستان آرمی کے ساتھ ہوں، تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر سکیں۔ باقی اللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ دے، اور یہ جو وبا ہے کورونا کی، اس سے ہمیں نجات دلائے۔ باقی میری ویڈیو کو لائک کریں، پسند کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس دیں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں اور سبسکرائب کریں۔